کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ یہ کون ہے؟ بنسی راج نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر اس کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، ہیرا، یہ ہیرا ہے۔ میں تمام صورتحال سمجھ گیا تھا۔ ہرناوتی کی ہنسی اب سمجھ میں آ رہی تھی اور یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کشتی کی برق رفتاری کسی خوفناک حادثے کو جنم دینے والی ہے۔ وہ تو ایک خبیث روح تھی، لیکن باقی سب ذی روح تھے، اور رفتار پکڑنے والی بے آسرا کشتی کسی بھی لمحے تیز رفتار دریا میں الٹ سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑی، چند قدم آگے بڑھا اور ہیرا کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے بادبان کی طرف سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا اور پھر اس کی شرارت سے مسکراتی ہوئی سرخ آنکھوں میں نفرت کی پرچھائیاں دوڑنے لگیں۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھا اور رخ تبدیل کر لیا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی ہوا اب میرے سینے پر پڑی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سخت اور موٹی سیل میرے سینے پر آ ٹکی ہو، پوری قوت سے مجھے پیچھے دھکیل رہی ہو۔ یہ ہوا کی طاقت تھی، لیکن اللہ نے مجھے بھی یہ ہمت عطا کی کہ میں اس شیطانی طاقت کا مقابلہ کر سکوں۔ تیز ہوا بے شک میرے جسم میں سوراخ کیے دے رہی تھی، لیکن میرے قدموں کو ایک تل برابر بھی پیچھے نہ ہٹا سکی۔ ہیرا مسلسل کوشش کرتا رہا۔ تب میں نے سخت لہجے میں کہا، بس ہیرا، رک جاؤ، اس کے بعد تمہارے نقصان کی باری آتی ہے۔ وہ ہٹ گیا اور ہوا بند ہو گئی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جتنا کچھ تم کر چکے ہو ہیرا، میرے خیال میں بہت ہے۔ اب تمہیں یہ سلسلہ ترک کر دینا چاہیے۔ اس نے خونخوار انداز میں منہ کھولا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے او میاں، زیادہ باتیں نہ بنا، ہمارے سامنے بڑا مہاتما ہے تو، بڑا علم والا ہے۔ نہ تو میں مہاتما ہوں نہ علم والا، ہم تو مظلوم ہیں، انیائے ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ پاپی، یہ ہتھیارا ہمارے پورے خاندان کو ختم کر چکا ہے۔ ارے تیرا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے میاں، بیچ میں مت آ۔ ہمارے جو سوگند ہم نے کھائی ہے اسے پورے کیے بغیر ہم نہیں رہ سکیں گے۔ بیچ کا جھگڑا مت نکال میاں جی، مت نکال۔ تم اس سے انتقام لے چکے ہو، 3 بیٹے مار دیے ہیں تم نے اس کے، اور کیا کرو گے؟ بس اتنا کافی ہے، اور تم تو اس کے خاندان کے ایک فرد ہو۔ ہرناوتی سے شادی ہوئی ہے تمہاری، کچھ بھی ہے یہ اپنا خاندان ہے تمہارا۔ بس اتنا کافی ہے جو تم کر چکے ہو، بس اس کے بعد تم اپنی یہ کاروائیاں بند کر دو۔ ارے جا، کاروائیاں بند کر دیں، ہم اس کے خاندان کے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے خاندان والوں کے ساتھ، ہمیں بھی تو اس کی طرح اس سنسار میں بھیجا گیا تھا۔ کون نیچا ہے کون اونچا، 4 پیسے انسان کو اتنا اونچا بنا دیتے ہیں کہ وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہم بھی ان کی بہن کو عزت دیتے، ہم بھی عزت سے جی لیتے۔ بیچ میں مت آ میاں، بیچ میں مت آ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور اگر تم نے اب کوئی کارروائی کی تب بھی اچھا نہیں ہوگا ہیرا۔ ٹھیک ہے پھر، ہمیں جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں، یہ لے۔ اس نے پھر بادبان کی طرف رخ کیا۔ کشتی کی رفتار اب بھی تیز تھی اور اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، چنانچہ خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ اب میرے لیے ضروری تھا میں خود بھی اپنے آپ کو عمل میں لاؤں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بادبان کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ یہ بادبان جل جائے، اور دوسرے ہی لمحے بادبان سے شعلے ابھرنے لگے۔ بادبان کسی سوکھے ہوئے کاغذ کی طرح جل اٹھا تھا اور اس میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ کے بھڑکتے ہی بادبان کی ساری ہوا نکل گئی، کشتی کی رفتار سست ہو گئی۔ ہیرا نے میری طرف دیکھا اور پھر خوخار انداز میں آگے بڑھا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے کر لیے اور آہستہ سے کہا، اب تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے ہیرا، آگے نہ بڑھنا، ورنہ یہی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سوچ لو ہیرا، جو کوئی نقصان تمہیں پہنچایا جا چکا ہے میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا، لیکن اگر تم نے ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالی تو مجبوراً مجھے بھی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر تم اپنی شیطانی قوتوں کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہو تو کرو، اگر ناکام ہو جاؤ تو میری بات مان لینا اور مجھے جوابی کارروائی کے لیے مجبور مت کرنا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر دفعتاً اس نے اپنے جلے ہوئے کالے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ سب مرے کو مارتے ہیں، سب مرے ہی کو مارتے ہیں، جو ظالم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ہیرا،
مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں سچ مچ تم سے ہمدردی رکھتا ہوں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا میں اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، لیکن اب تم اپنی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ترک کر دو۔ تم اپنے آپ کو پرسکون کرو ہیرا۔ جس دنیا سے تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے اب اس سے تعلق مت رکھو۔ تعلق ختم ہو چکا ہے؟ چتا تک نہیں ملی ہمیں، سارا پریوار جلا دیا ہمارا، چتا تک نہ دی پاپیوں نے۔ میں تمہیں چتا دلوا سکتا ہوں ہیرا، میں تمہیں چتا دلوا سکتا ہوں، سمجھے؟ یہ کام بنسی راج کو کرنا ہوگا۔ بنسی راج، تم اپنے باغ کی طرف جا رہے ہو نا؟ پہلا کام تمہارا یہ ہوگا کہ ہیرا کے لیے چتا بناؤ، اس کی چتا جلاؤ۔ بنسی راج نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں مہاراج، سچے من سے تیار ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہو چکا مجھے اس کا دکھ ہے ہیرا، میرا دل کبھی خوش نہیں ہو سکے گا۔ میری وجہ سے میرے 3 بچے مجھ سے چھن گئے، میں تیار ہوں ہیرا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ بنسی راج رونے لگا۔ ہیرا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے پتوار سنبھال لیے، کشتی کا رخ تبدیل ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ سب کے جسموں میں کپکپاہٹ تھی، ایک بدروح کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بنسی راج کی دھرم پتنی تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ہرناوتی جو کچھ دیر پہلے ہنس رہی تھی اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے رخساروں پر 2 لکیریں چل رہی تھیں۔ کچھ عجیب سی کیفیت تھی، شیطانی روحوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، مگر یہ پہلا شیطان تھا جو مظلوم تھا۔ کشتی کنارے جا لگی، اصل جگہ سے دور نکل آئی تھی۔ بنسی راج کا سونا باغ دور رہ گیا تھا۔ ہیرا خشکی پر کود گیا۔ میری کہنے پر وہ لوگ بھی کسی نہ کسی طرح خشکی پر اتر آئے۔ بنسی راج کی دھرم پتنی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دو کیا، میں نے کہا، اور بنسی راج بولا، ٹھیک، ہاں میں تیار ہوں، مگر یہاں میں کیا کروں؟ باغ تک جانا ہوگا، چلو، میں نے کہا۔ سب گرتے پڑتے باغ کی طرف چل پڑے۔ ہیرا چند گز ہمارے پیچھے رہا، پھر غائب ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تھا اور مجھے اس کے غائب ہونے کا علم ہوا تھا، مگر میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ وہ باغ واقعی خوبصورت تھا۔ بیچوں بیچ ایک عمارت بنی ہوئی تھی جس میں باغ کا رکھوالا تیجا رہتا تھا۔ تیجا نے مالکوں کا استقبال کیا۔ اس وقت بنسی راج کو ہیرا کے موجود نہ ہونے کا احساس ہوا۔ گیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے بنسی راج تمہیں۔ اب میں کیا کروں؟ چتا تیار کرو۔ بنسی نے گردن ہلا دی۔ ہرے بھرے باغ کے ایک کونے میں لکڑیاں جمائی جانے لگیں۔ ملازم تیجا کے ساتھ بنسی راج کے دونوں بیٹے اور خود بنسی راج بھی مصروف ہو گیا۔ موٹی اور پتلی لکڑیوں کے انبار کا احاطہ بنا دیا گیا۔ تب میری نگاہ اس درخت کے چوڑے تنے کی طرف گئی جس کے قریب وہ سب بیٹھے تھے، بوڑھا لاکھو، 3 عورتیں، 1 بچہ۔ میں نے بچے کی آواز سنی، باپو، ارتھی نہیں ہے؟ چپ ہو جا پوت، پاپی کے ہاتھ سے چتا ہی مل جائے تو کافی ہے۔ عقب سے ہیرا بھی آ کر بیٹھ گیا۔ سب خاموش تھیں عورتیں۔ کوئی اجنبی شخص تو اس منظر کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر جو شخص بھی ہوتا تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ بنسی راج کی دھرم پتنی کو اندر عمارت میں بھجوا دیا گیا۔ پھر تیجا نے انہیں دیکھ لیا اور ایک لمحے پہلے میں نے جو ہوا دیکھا وہ سامنے آ گیا۔ یقیناً تیجا ان کے بارے میں جانتا ہوگا۔ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور لمبی لمبی چھلانگیں مارتا وہاں سے بھاگ گیا۔ بنسی راج اور اس کے بیٹوں نے اب انہیں دیکھ لیا اور بری طرح کانپنے لگے۔ اپنا کام جاری رکھو بنسا راج، وعدہ پورا نہ ہو سکا تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ بنسی راج اور زیادہ تیز رفتاری سے کام کرنے لگا، مگر اس طرح کے دہشت سے ان سب کی بری حالت تھی۔ چتا تیار ہو گئی، لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا، بیچ میں جگہ تھی۔ چلو چاچا، چلو ماسی، چتا تیار ہو گئی، سب اندر چلے جاؤ، ہریا نے کہا، اور درخت کے پیچھے سے بیٹھے ہوئے لوگ ادھر آنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لکڑیوں کے ڈھیر میں پوشیدہ ہو گئے۔ ہیرا نے ہرناوتی کو دیکھا، وہ پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ہیرا نے آہستہ سے اسے آواز دی، ہرنا، ہرنا، مگر ہرناوتی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ تب ہیرا آہستہ سے بولا، میں چلتا ہوں ہرنا، دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، میں کیا کرتا مگر۔ ٹھیک ہے بنسی راج، سوچا تو یہ تھا کہ جب تک میں رہوں گا تجھے رلاتا رہوں گا، مگر میاں جی بیچ میں آ گئے۔ میاں جی منیش کو جیتے جی سنسار میں کچھ ملے یا نہ ملے، مگر اس سے اس کی چتا بھی چھین لی جائے تو۔ خیر، اچھا چلتا ہوں، چتا تیار ہے بنسی راج،
ये बाग तेरे बेटे पूरा ने लगाया था ना? हाँ, बंसीराज ने कहा। अब ये तेरा नहीं है, हमारा है। इन सब का है जो तेरे हाथों मारे गए हैं। उनके लिए एक जगह चाहिए थी। अब कोई इन दरख्तों पर फल नहीं लगेगा, सब सूख जाएंगे। तू जब भी निमा से गुजरेगा इसे देखेगा और तुझे अपना किया याद आएगा। देख, पत्ते सूखने लगे हैं, शाखें सुलगने लगी हैं, सारी आत्माएं पहुंच गई हैं। हम सब यहाँ रहेंगे। मना कर देना अपनों को, कभी इधर से ना गुजरें, नहीं तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा। तेरे परिवार का कोई इधर से गुजरा तो जीता नहीं जाएगा। वो मंजर मैंने भी देखा। दरख्त पत्तों से खाली होते जा रहे थे, उनकी शाखें टुंड मुंड होने लगी थीं। लम्हों में ऐसा अनोखा उजाड़ किसी ने नहीं देखा होगा। हरा भरा बाग मिनटों में सूख गया। ये सब मेरी आंखें देख रही थी और मैं उन हौलनाक नाकाबिले यकीन वाक़यात का गवाह हूँ। हीरा ने आखिरी नज़र हरनावती पर डाली और फिर चिता की तरफ बढ़ गया। अपना काम करो बंसीराज, अपना काम करो। बंसीराज कपकपाते कदमों से आगे बढ़ा, जेब से माचिस निकाली और सूखी लकड़ियों को आग लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता आग फड़कने लगी और फिर लकड़ियों का ढेर जहन्नुम बन गया। शोले आसमान से बातें करने लगे। चलो विनोद, चलो राजेश, अपनी माता जी को संभालो। चलें यहाँ से महाराज। हन्ना, उठो बेटी। मैं कहाँ जाऊँगी भैया जी, ये मेरा ससुराल है। मैके में बहुत दिन रह ली, अब तो ससुराल में रहने दो ना भैया जी। कोई राखेल नहीं थे, मैं हीरा की पत्नी थी, फेरे किए थे मैंने। बधाई तो ना कि तुमने, सती भी नहीं होने दोगे क्या? अरे वाह, वो अपनी जगह से उठ गई। हरना तू नहीं नहीं मेरी बेटी, जाओ जाओ भैया। माता पिता होते तो वो ना करते जो तुमने किया, वो जहेज में आग न देते भैया, उसने कहा और चिता की तरफ बढ़ गई। अरे अरे विनोद, राजेश पकड़ो पकड़ो उसे, अरे अरे। बंसीराज चीखा। बंसीराज के दोनों बेटे हन्नावती की तरफ लपके, मगर वो दौड़ती हुई आग के हसार में दाखिल हो गई। शोलों की खौफनाक तपिश इतने फासले से जलाई दे रही थी, ऐसी हौलनाक आग में किसी के दाखिल हो जाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मगर मैंने ये मंजर भी देखा और ये ऐसा मरहला था कि मैं खुद भी कुछ नहीं कर सका। इंसान के गोश्त की जलने की चनान उठी और मादूम हो गई। भड़कती आग आन की आन में हन्नावती को चट कर गई। राजेश और विनोद देखते रह गए, फिर वो शोलों की तपिश से घबराकर पीछे हटाए। बंसीराज बिलक बिलक कर रो रहा था। हन्नावती सती हो गई, मेरी हन्ना सती हो गई। हाय राम, मेरी छोटी सी भूल ने मुझे कितनों से दूर कर दिया। दोष मेरा भी नहीं था, ये ऊंच नीच का फर्क मुझे सिखाया गया था। भगवान के बनाए सारे एक जैसे होते हैं, ये हम ही पापी हैं जो इनमें फ़र्क कर देते हैं। मेरी बहन जल मरी महाराज, मेरी बहन। वो रोता रहा, मैं खामोश खड़ा था। फिर उसे जैसे कुछ ख्याल आया, उसने आंखें फाड़ फाड़ कर राजेश और विनोद को देखा, उन्हें आवाज़ें दी। दोनों करीब आए तो उसने लपक कर उन्हें अपने सीने से भींच लिया। तुम बच गए हो, सुन रही हो? तुम, हमारे राजेश और विनोद बच गए, हमारी कुसुम और श्रद्धा बच गई, हमारे 4 बच्चे बच गए हैं महाराज। आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। वो मेरे पैरों में गिरने लगा तो मैं पीछे हट गया। नहीं बंसीराज, मेरे दिन में ये हराम है, ऐसा नहीं करो। आपने हम पर एहसान किया है महाराज, बहुत बड़ा एहसान। मैंने कुछ नहीं किया, जो करता है अल्लाह करता है, वो किसी को ज़रिया बना देता है। मैं ज़रिया बना, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिलनी थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हारे जितने बच्चे दुनिया से चले गए उन्हें इस उम्र में ही जाना था। ऐसे ना होता तो कुछ और होता, मगर ये तुम्हारे लिए सज़ा थी। हो सके तो इंसानों से मोहब्बत करना सीखो बंसीराज, इसी में निजात है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा महाराज। चलिए वापस चलिए, जो हुआ बहुत हो गया। चलिए महाराज, तुम्हारा काम हो गया बंसीराज, अब तुम कश्ती में बैठकर वापस जाओ, मेरी मंजिल कहीं और है। नहीं नहीं महाराज, अब तो मेरे बाग में फूल खिले हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको महाराज। नहीं बंसीराज, अब तुम जाओ, मैंने कहा। वो बहुत कुछ कहता रहा मगर मैं तैयार नहीं हुआ। मासूम लोगों की आबादी थी, ये वाक़या मशहूर होगा, लोग अपने अपने मसाइल लेकर दौड़े चले आएंगे, पूजा शुरू कर देंगे मेरी। पहले ही अंदाज़ा हो गया था और ये सब कुछ मुनासिब नहीं था। बड़ी मुश्किल से बंसीराज को राज़ी कर सका। हमसे कुछ भी ना लोगे क्या महाराज? वो बोला, जो कुछ मुझे देना चाहते हो खामोशी से मौलवी हमीदुल्लाह को दे देना।
ان کی 2 جوان بیٹیاں ہیں، غریب المفلس انسان ہیں۔ ان کی بیٹیوں کی شادی کا بوجھ بانٹ لینا، سمجھو مجھے سب کچھ مل گیا۔ بھگوان کی سوگند آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے ان کا بیاہ کروں گا، سارا خرچہ اٹھاؤں گا ان کا۔ انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جو کچھ ہوا تھا خوب ہوا تھا۔ بہت سے حیران کن مناظر تھے۔ اچانک ہرا بھرا باغ سوکھ گیا تھا، کسی درخت پر ایک پتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ مظلوم روحوں کا انتقام تھا۔ نہ جانے یہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ کچھ پوچھا نہیں تھا بنسی رائے سے، مگر کیا فرق پڑتا ہے، چنانچہ چلتا رہا۔ جب سورج کی نارنجی کرنیں زمین پر عجیب سی اداسی بکھیر رہی تھی تو مجھے ایک ٹوٹا کھنڈر نظر آیا۔ آبادی اس کے اطراف میں بھی نہیں تھی، بلکہ دور دور تک نہیں تھی، لیکن یوں ہی قدم اس کھنڈر کی طرف اٹھ گئے۔ نہ جانے کون سی جگہ ہے، کبھی یہاں بھی کچھ ہوگا، اب کچھ نہیں تھا۔ لال رنگ کی اینٹوں کے ڈھیر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ بہت سی جگہیں صاف بھی تھیں۔ قریب پہنچ کر اندازہ ہوا کہ مسجد جیسی کوئی جگہ ہے، یقینی طور پر انسانوں کے استعمال میں رہتی ہے۔ تھوڑا آگے ہوئے اور ایک وسیع و عریض چبوترے پر درختوں کے بے شمار سوکھے پتے اڑتے پھر رہے تھے۔ ان سے سرسراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ سامنے ہی منبر بنا ہوا تھا، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ قدیم مسجد ہے۔ دوسرے لوازمات بھی نظر آ گئے۔ ایک جانب گہرا کنواں تھا، اس کے کنارے پر چرخی لگی ہوئی تھی اور چرخی سے رسی لٹکی ہوئی تھی۔ قریب ہی چمڑے کا ایک ڈول رکھا تھا۔ دیکھ کر تقویت ہوئی، یقیناً آس پاس کوئی بستی موجود ہے۔ رات کی تاریکی میں جب روشنیاں ہوں گی تو بستی نظر آ جائے گی، لیکن مجھے کسی ہستی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ دل میں کچھ عجیب خیالات جاگے۔ کنویں کے نزدیک پہنچا اور جھک کر کنویں میں جھانکا۔ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، لیکن رسی کا ڈھیر بتاتا تھا کنواں کافی گہرا ہے۔ بہر طور میں نے پانی میں ڈالا اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی نکالا۔ سامنے ہی ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں نمازیوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی۔ مٹی کے لوٹے قطار سے رکھے ہوئے تھے۔ بس جی میں سما گئی، بہت سا پانی نکالا اور اس جگہ کو بھر دیا۔ لوٹے دھو کر قرینے سے رکھے اور اس کے بعد صحن مسجد کی طرف متوجہ ہوا تو جھاڑو موجود نہیں تھا۔ بڑے بڑے تنکے سمیٹے اور انہیں اپنی قمیص کے دامن سے ایک دیجی پھاڑ کر باندھ دیا۔ پھر صحن مسجد سے سوکھے پتے صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کام میں سورج بالکل چھپ گیا۔ مسجد کا فرش صاف ہو چکا تھا۔ پتے سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا اور کچھ ایسا سکون ملا اس کام میں کہ ذہن بھی بڑھ گیا اور دل بھی مسرور ہو گیا۔ پھر اچانک ہی مسجد کی چھت کی بلندیوں پر سے اللہ اکبر کی صدا ابھری اور پہلی ہی آواز پر میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں نے کسی کو مسجد کی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ویسے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اگر مؤذن مسجد ہی کے کسی حصے میں رہتا ہوگا تو کم از کم مجھے اس کی آہٹیں تو سنائی دینی چاہیے تھیں۔ اذان کہی گئی، لیکن اس کے بعد بھی میں دیر تک مؤذن کے بلندی سے اتر کر آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن مؤذن کے قدموں کی چاپ نہیں سنائی دی۔ تب میں خود ہی اس جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں وضو کیا جا سکتا تھا۔ وضو کیا اور ابھی وضو سے فراغت ہی ہوئی تھی کہ مجھے انسانوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر میں نے نمازیوں کو چبوترے پر چڑھ کر آتے ہوئے دیکھا اور اطمینان ہو گیا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ میرے مناسب فرض تھا۔ صفیں سیدھی ہونے لگیں، لوگ بیٹھ گئے، وہ آپس میں مدھم گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے سوچا نمازیوں کے بعد کسی سے قریب کی بستی کے بارے میں پوچھوں گا اور اگر بستی زیادہ دور نہیں ہوئی تو وہیں چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد نماز شروع ہو گئی۔ امام صاحب منبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، صفیں بند گئیں اور نماز شروع ہوئی۔ نماز سے فراغت ہوئی اور نمازی واپس جانے لگے۔ میں کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگا جس سے بستی کے بارے میں معلوم کروں۔ اسی وقت عقب سے آواز ابھری، مسعود میاں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہاں کون رہتا ہے جو میرا شناسا ہے؟ سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی شخصیت مجھے مخاطب کر رہی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے قریب بلایا اور میں آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ انہیں متوجہ مت کرو، بزرگ نے کہا۔ میں نے کہنا چاہا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ ہاں علم ہے، لیکن آبادی بہت دور ہے۔ جی، میں ششندر رہ گیا۔ میں نے زبان سے پوری بات بھی نہیں کی اور وہ سمجھ گئے۔ نمازیوں کو چلا جانے دو، پھر بات کریں گے۔ آؤ ادھر آ جاؤ۔ اس ہستی نے اشارہ کیا اور میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مجھے مسجد کے مشرقی گوشے میں لے آئے۔ یہاں پتھر کی
ایک صاف ستھری چوکی نظر آئی۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں پتھر کی سل پر بیٹھ گیا۔ بزرگ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، میرا نام جلال حسین ہے، آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں جانتے ہیں، مگر میں پہلے آپ سے نہیں ملا۔ بہت سے لوگوں سے نہیں ملتے، پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میاں، یہ بات ہمارے سینے میں رہنے دو، بہتر ہے، میں نے ادب سے کہا۔ نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے کہا، آپ نے فرمایا تھا آبادی بہت دور ہے، انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس ہے، مگر یہ نمازی، یہ دوسرے بندے خدا ہیں، چلو کھانا کھا لو۔ کھانا آ گیا۔ جلال حسین نے 2 آدمیوں کو دیکھ کر کہا، ہاتھوں میں سینیاں اٹھائے قریب آ گئے تھے۔ ایک نے کپڑے کا دسترخوان بچھایا، دوسرے نے سینی اس پر بچھا دی۔ پانی کا کٹورا اور سراہی بھی قریب رکھ دی گئی۔ سینی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس بھاپ میں چاولوں کی خوشبو شامل تھی۔ موتی کی طرح بکھرے چاولوں کا انتہائی خوشبودار پلاؤ تھا۔ جلال حسین نے کہا، چلو میاں بسم اللہ کرو۔ اول طعام بعد از کلام۔ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جلال حسین میرے ساتھ اس سینی میں شریک ہو گئے۔ کھانے کی لذت میں بیان نہیں کر سکتا، تاہم اعتدال سے کام لیا۔ ہاتھ روکا تو جلال صاحب مزید کھانے پر اصرار کرنے لگے۔ مکمل شکم سیری بے شک غیر مناسب ہے، لیکن تم بہت بھوکے ہو، کھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کھانا سے فراغت ہو گئی۔ جلال حسین نے کہا، نماز عشاء سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد نشست رہے گی۔ آپ یہیں قیام فرماتے ہیں؟ ہاں۔ اذان آپ نے کہی تھی؟ نہیں، امیر احمد نے۔ وہ بھی یہیں رہتے ہیں؟ ہاں۔ جب میں آیا تھا تب میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کیوں نہیں؟ جلال حسین مسکرائے، پھر بولے، تم خانہ خدا کی خدمت میں مصروف تھے، ہم نے مداخلت نہیں کی۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کر لو، ہم کچھ ضروری امور نپٹا لیں۔ وہ اٹھ گئے۔ بہتر ہے، میں نے کہا، اور جلال حسین وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دور تک نظر آتے رہے، پھر اینٹوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے روپوش ہو گئے۔ میں مسجد سے دور نکل آیا۔ تاریکی، حشرات الارض کی سرسراہٹیں، کبھی کبھی پرندوں کے پروں کی پڑپڑاہٹ، بڑا ہی پراسرار ماحول تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ جلال حسین کی شخصیت اور ان کے الفاظ بھی یاد آ رہے تھے۔ یہ دوسرے بندہ خدا ہیں۔ انسانوں کی آبادی یہاں سے 60 کوس دور ہے۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے تو یقیناً جنات تھے۔ بدن میں پھریری اٹھنے لگی۔ ایک سرد احساس پورے وجود میں دوڑ گیا۔ کیا جلال حسین بھی جن ہیں؟ یہی لگتا تھا، لیکن مہربان تھے اور محبت سے پیش آئے تھے۔ چہل قدمی ہی کر رہا تھا کہ عشاء کی اذان سنائی دی اور پھر میرے قدم واپس اٹھ گئے۔ عشاء کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پورا صحن بھر گیا تھا۔ بالآخر نماز سے فراغت ہو گئی۔ اس سرخ صحن پہ جا بیٹھا اور کچھ دیر کے بعد جلال حسین وہاں آ گئے۔ میاں، کسی شے کی حاجت تو نہیں؟ الحمدللہ۔ سناؤ کیسی گزری؟ اللہ کا فضل ہے۔ کچھ باتیں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ اول اپنی شناخت سے گریز کرو۔ وضاحت کا طلبگار ہوں۔ اب تمہیں اس کمبل کی ضرورت نہیں ہے۔ رہنمائی کرنے والی ذات الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میں ہوں تو سب، اللہ کا کلام سینے میں ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کی رہنمائی طلب کرو۔ یہ کھیل شناخت بنے گا تو خود نمائی کے زمرے میں آ جائے گا۔ اسے خود سے دور کر دو تو اعتماد پیدا ہوگا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، دل میں وسوسہ نہ لاؤ، اعتماد سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوتی۔ جی درست فرمایا۔ یہ 4 روپے رکھ لو، ضروریات پوری کریں گے، تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جلال حسین نے 4 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ رزق حلال ہوگا، عطیہ ہے، اس وقت تک ملے گا جب تک ضرورت ہوگی، بسم اللہ۔ جمال گڑھی چلے جاؤ، ادھر سے بلاوا ہے، راستے کی نشاندہی کر دیجیے۔ ہاں، بس سیدھے چلے جانا، مگر صبح سفر کا آغاز کرنا۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ اچھا، اب ہم بھی چلتے ہیں، فی امان اللہ، جلال الدین نے کہا اور سلام کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں بہت دیر تک پتھر کی سل پر پالتی مارے بیٹھا رہا۔ جلال حسین کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ بہت فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ وہیں لیٹ گیا اور تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا رہا۔ دل کی وادیوں میں بہت سے پھول کھلنے لگے، بڑی یادیں ذہن میں سرسرانے لگیں۔ کچھ لوگ یاد آئے اور سسکی بن گئے۔ ان یادوں پر پابندی تھی۔ وقت جب تک خود آواز نہیں دے، نیند مہربان ہو گئی۔
رات کے آخری حصے میں خنکی ہو گئی تھی۔ کئی بار آنکھ کھلی، نیم خوابی کی شکل میں ان تہجد گزاروں کو دیکھا جو عبادت میں مصروف تھے، پھر سو گیا۔ فجر وقت آنکھ کھل گئی، اذان کے ساتھ آخری بول سنائی دے رہے تھے، لیکن اس وقت صحن میں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے وضو کیا، انتظار کرتا رہا مگر کوئی نہیں آیا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز سے فراغت پائی اور رخ پتھر کی سل کی طرف کیا۔ وہاں سینی رکھی ہوئی تھی، اس میں 2 پراٹھے، آلو کی ترکاری اور چائے کا پیالہ رکھا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور میرا کمبل موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ پہلے یہ کمبل میری نادانی سے چھن گیا تھا اور اب واپس لے لیا گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہدایت بھی دی گئی تھی۔ میں نے ناشتے پر توجہ دی، تمام ناشتہ صاف کیا۔ اس کے بعد وہاں رکنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ وہاں سے سیدھ اختیار کی اور چل پڑا۔ 3 دن اور رات کے کئی گھنٹے کے سفر کے بعد ایک آبادی نظر آئی۔ اس وقت بھی صبح کے کوئی 5 بجے تھے۔ میں رات کو ہی ادھر چل پڑا تھا۔ جب رات کی سیاہی ختم ہوئی تو مجھے درخت، کھیت اور ان سے پرے ٹمٹماتے چراغ نظر آئے جن سے آبادی کے قریب ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آبادی کے پہلے درخت کے پاس رک گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹنڈ و منڈ درخت پر کئی گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پر پھڑپھڑائے اور پھر ان میں سے ایک گدھ بھیانک آواز کے ساتھ پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا، جیسے کسی کو اس کی آمد کے بارے میں اطلاع دینے گیا ہو۔ صبح کا وقت نکلا جا رہا تھا، چنانچہ درخت کے تنے کی آڑ میں نے ایک صاف جگہ تلاش کی اور فجر کی نماز پڑھی، درود شریف کا وظیفہ کرنے لگا۔ جب اس سے فراغت حاصل ہوئی تو اپنے دائیں بائیں بہت سے مردار خوروں کو منتظر بیٹھے دیکھا۔ غالباً میرے بدن کے سکوت سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ خوفزدہ ہو کر اپنے پتلے پتلے پیروں سے اچھل کر پیچھے ہٹنے لگے اور پھر مایوس ہو کر فضا میں بلند ہو گئے۔ یہ مردار خور بعض اوقات زندہ انسانوں پر بھی حملہ کر دیا کرتے ہیں، چنانچہ یہاں سے آگے بڑھ جانا ضروری تھا۔ ذرا بستی پہنچ کر یہ معلوم کیا جائے کہ یہی بستی جمال گڑھ ہے۔ ایک سمت اختیار کی اور چل پڑا۔ دفعتاً کچھ فاصلے پر مجھے ایک انسانی جسم نظر آیا جو پشت کیے ایک جھاڑی کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اسی سمت قدم بڑھا دیے، غور سے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ میری رہنمائی کر دے۔ کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو بیٹھی ہوئی شخصیت اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ تب میں نے اسے دیکھا۔ ایک بھیانک صورت عورت تھی۔ اس کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ لمبے لمبے بکھرے ہوئے بال تھے اور رنگ مٹیالہ تھا۔ اس پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ جسم پر لباس بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ضرورت سے زیادہ لمبے بال تھے اور ناخن تھے۔ جب اس نے میری سمت نگاہیں اٹھائیں تو میرا قدم ٹھٹک گئے۔ انتہائی خوفناک شکل تھی، ساتھ ہی اس نے بھیانک چیخ ماری اور ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ میں ششندر کھڑا رہا۔ وہ دوڑتی ہوئی کچھ فاصلے پر باجرے کے کھیتوں میں جا گھسی۔ چند لمحات اپنی جگہ ساکت رہا، پھر بے اختیاری طور پر اس طرف نگاہ اٹھ گئی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے بری طرح چونک پڑا۔ ایک انسانی جسم وہاں بھی موجود تھا اور زمین پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور خوف سے اچھل پڑا۔ 9 یا 10 سالہ بچے کا جسم تھا جس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر پڑا تھا۔ اس کا سینہ چاک تھا اور جسم کی آلائش قریب و جوار میں بکھری ہوئی تھی۔ جگہ جگہ زمین پر خون نظر آ رہا تھا۔ گردن مڑ کر دوسری سمت اختیار کر چکی تھی۔ اس کے سینے کی جو کیفیت نظر آئی، اسے دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں زندگی کی کوئی رمق ہوگی۔ میں بچے کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی مڑی ہوئی گردن سیدھی کی، معصوم شکل کا بچہ تھا، جسے اس وحشی عورت نے اپنی درندگی کا شکار بنایا تھا۔ لیکن کیوں؟ اتنے معصوم بچے سے اس بدبخت کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں، لیکن فرض تھا بستی والوں کو فوراً ہی اس حادثے کی خبر کر دوں۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ ابھی چند لمحات میں مردار خور آ جائیں گے اور اس کی لاش کو نوچنا شروع کر دیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لاش کی بکھری ہوئی آلائش کو جمع کرنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہ بنی کہ بستی کی جانب دوڑوں۔ سو میں دوڑنے لگا۔ زیادہ فاصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ پریشان حال انسان نظر آئے۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے زور زور سے انہیں پکارا، سنو بھائیو، ادھر آؤ، میری بات سنو، اور وہ جلدی سے میرے قریب آ گئے۔
वहाँ उस طرف جھاڑیوں میں ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کا جسم ادھیڑ دیا گیا ہے۔ کیا؟ ان میں سے ایک شخص نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، اور شاید اسے غش آ گیا۔ اس نے لاٹھی زمین پر ٹکا کر اپنا سر اس سے لگا لیا۔ دوسرے نے اس کا بازو تھام کر مجھ سے پوچھا، کدھر؟ کہاں؟ آؤ میں تمہیں اس سمت لے چلوں۔ جنک رام، خود کو سنبھالو بھائی، آؤ ذرا چلے، ہمت کرو۔ جس شخص کو جنک رام کے نام سے پکارا گیا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہی ہوا، وہی ہو گیا جس کا اندیشہ تھا۔ میرا بھائی تو بے موت مر جائے گا۔ اجڑ گیا یہ گھر، اجڑ گیا، برباد ہو گیا۔ ہائے، کیسے دیکھوں گا میں اپنے بھتیجے کی لاش؟ ہمت کر جنک رام، آؤ چلے تو صحیح۔ دوسرے آدمی نے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، چلے بھیا، ذرا بتائیں ہمیں وہ جگہ جہاں مردار خور گدھ بھی ہیں۔ میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، کہیں مردار خور بچے کی لاش کو خراب نہ کر دیں۔ ویسے بھی لاش بہت خراب ہو چکی ہے، میں نے کہا، اور واپس دوڑ لگاتی۔ وہ دونوں بھی ہانپتے کانپتے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میرا خیال درست تھا، گدھ بلندی پر منڈلا رہے تھے۔ میں نے ایک سوکھی ٹہنی اٹھائی اور لاش کے پاس جا کھڑا ہوا۔ منڈلاتے مردار خوروں کو میں نے منہ سے آوازیں نکال کر ہٹایا اور لکڑی ہوا میں لہرانے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ دونوں بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ جنک رام نے بچے کو دیکھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دوسرا اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہمت کر جنک رام، تو سوچ رگھوبیر بھیا کا کیا حال ہوگا، بھابھی کیسے جئیں گی، بڑی مصیبت آن پڑی یہ تو۔ ارے لٹ گئے ہم تو بھیا، ہیرا بھیا، ارے جیون برباد ہو گیا ہمارا، میرا پرکاش، میرا پرکاش۔ جنک رام روتا ہوا لاش سے لپٹ گیا۔ تمہارا نام ہیرا ہے؟ میں نے دوسرے آدمی سے کہا۔ ہاں بھیا، ہیرا لال۔ ہیرا لال، لاش کو یہاں سے اٹھانے کا بندوبست کرو، تم بستی جا کر دوسرے لوگوں کو خبر کرو۔ جاتا ہوں بھیا جی، بڑی بپتا پڑی ہے جمال گڑھی پر، تم یہاں رکے رہو بھیا جی، ذرا سنبھال لینا جنک رام کو، میں نے کہا۔ ہیرا نے کہا، تم جاؤ، میں نے کہا، اور ہیرا لال جنک رام سے بولا، جنک رام سنبھال خود کو، ابھی تو تجھے بھابھی کو اور بھیا کو بھی سنبھالنا ہے، میں بستی جا رہا ہوں، سنبھال جنک رام خود کو، جا بھیا جا، جنک رام نے روتے ہوئے کہا، اور ہیرا اس کا شانہ تھپ تھپاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جنک رام، خود کو سنبھالو، یہ بچہ کون ہے تمہارا؟ بھتیجا ہے ہمارا، اکلوتا تھا، اپنے ماتا پتا کا لاڈلا تھا ہمارا، بڑا انیائے ہو گیا بھیا، بڑا ہی انیائے ہو گیا، یہ یہاں کیسے آ گیا بھگوان جانے، رات کو کھیلنے نکل گیا تھا بچوں کے ساتھ، رات گئے تک واپس نہ آیا تو سب پریشان ہو گئے، سب کے سب ڈھونڈتے پھرے ہیں رات بھر، پوری رات تلاش کیا ہے بھیا، ملی تو اس کی لاش۔ ارے تمہارے خیال میں اسے کس نے مارا ہے؟ نہ بھیا معلوم، کوئی ڈائن لگے ہے، ہائے دیکھو اس کا کلیجہ بھی نکال کر کھا گئی ہے۔ ڈائن؟ میری سانس رکنے لگی، تم خود دیکھ لو بھیا، پہلے بھی 4 کا یہی حال ہوا ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ میں نے پریشان نظروں سے ان کھیتوں کی طرف دیکھا جہاں وہ خوفناک عورت جاگوسی تھی۔ کیا وہ ڈائن تھی، بچوں کا کلیجہ نکال کر کھا جانے والی؟ تم جمال گڑھی کے نہیں ہو کیا بھیا؟ نہیں، میں تو مسافر ہوں۔ تبھی تو جمال گڑھی میں کوئی ڈائن گھس آئی ہے بھیا، 4 بچوں کو مار چکی ہے جان سے، خدا کی پناہ۔ تمہیں ایک بات بتاؤں جنک رام؟ بتاؤ بھیا، اس نے انگوچھے سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ میں صبح ہونے سے پہلے اس علاقے میں داخل ہوا تھا، بستی کے بارے میں کسی سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جنک رام کو پوری کہانی سنائی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کون سے کھیتوں میں؟ اس نے اپنی لاٹھی مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ میں نے کھیتوں کی طرف اشارہ کیا۔ جنک رام لاٹھی ہلاتا، جوش کے عالم میں چیختا کھیتوں کی طرف دوڑ پڑا۔ میری نظر اسی سمت لگی ہوئی تھی۔ جنک رام کھیتوں میں گھس گیا، پھر اس کی دھاڑ سنائی دی، رک جا سسری، بھاگ کہاں رہی ہے، ارے رک جا، تیرا ستیہ ناش۔ پھر میں نے خوفناک لمبی عورت کو لمبی سے چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا۔ جنک رام لاٹھی پکڑے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، پھر اس نے لاٹھی گھمائی اور پوری قوت سے عورت پر پھینکی۔ عورت بال بال بچی تھی۔ جنک رام جوش غضب سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ عورت اگر اس کے ہاتھ آ جاتی تو یقیناً اسے ریزہ ریزہ کر دیتا۔ جنک رام اس کے پیچھے بھاگتا ہوا دور نکل گیا، اتنی دور کہ اب مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، البتہ بستی کی طرف سے بے شمار لوگ دوڑتے آ رہے تھے۔
ہیرا لال سب سے آگے آگے تھا۔ کچھ دیر کے بعد بستی والے قریب آ گئے اور کوہرام مچ گیا۔ مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک آدمی جس کی حالت بہت ہی خراب تھی آگے بڑھا۔ لوگ اسے پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بچے کی لاش دیکھی اور غش کھا کر گر پڑا۔ جنک رام کہاں گیا؟ ہیرا لال نے مجھ سے پوچھا، مگر جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جنک رام جوش سے لاٹھی گھماتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ پتہ چل گیا، آج سب کچھ معلوم ہو گیا بھیا، سوگند، آج ساری باتیں پتہ چل گئیں۔ ارے کہاں ہے وہ سسرا تلسیا؟ تلسیا کہاں چھپا ہے رے؟ سامنے آ۔ تلسیا نے کیا کر دیا جنک رام؟ کسی نے پوچھا۔ ڈائن پتہ چل گئی رمبھا چاچا، ڈائن پتہ چل گئی۔ کون ہے کون ہے؟ بہت سی آوازیں ابھریں۔ بھاگ بھری، ارے وہی سسری بھاگ بھری، خون سے رنگی ہوئی تھی کمینی، ارے آنکھوں سے دیکھ لیا اپنی۔ بھاگ بھری، باؤلی بھاگ بھری بنی ہوئی ہے باولی بھیا، آج دیکھ لیا آنکھوں سے۔ ارے جائے گی کہاں؟ کئی دیے بجھا دیے اس نے، پوت کہاں چھپا ہوا ہے اس کا؟ ارے دیکھ لے اپنی ممیا کے کرتوت۔ جنک رام کا سانس پھول رہا تھا۔ پھر اس نے لاش کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کو دیکھا اور ایک بار پھر دھاڑے مارنے لگا۔ ارے بھیا، ہمارا چراغ بھاگ بھری نے بجھایا ہے، وہی ڈائن ہے بڑے بھیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح جنک رام۔ سب ڈھونڈ رہے تھے پرکاش کو بھیا، مسافر نے خبر دی، ہم نے لاش دیکھی۔ ہیرا خبر کرنے گیا، مسافر دوسری بستی کا ہے، اس نے بتایا اس نے ڈائن کو کلیجہ چباتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کھیتوں میں جا چھپی ہے۔ ارے ہم دوڑے کھیتوں میں، وہیں چھپی ملی بھاگ بھری ہمیں دیکھ کر نکل بھاگی، خون میں رنگی ہوئی تھی سسری، نکل گئی، مگر جائے گی کہاں؟ ارے نہ جانے دیں گے سسری کو۔ سب سکتے کے عالم میں سن رہے تھے۔ میرا دل عجیب ہو رہا تھا، کیا ہے سب کچھ؟ مگر کچھ تو تھا، ضرور کچھ تھا، مجھے یہاں بھیجا گیا تھا تو یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا، خاصی خوفناک صورت تھی اس کی، میں نے خود اس کے چہرے پر خون کے دھبے دیکھے تھے، مگر وہ ڈائن تھی اور پہلے بھی یہ بھیانک عمل کر چکی تھی۔ بچپن میں جو باتیں کہانیوں کی شکل میں سنی تھی سبھی تو سامنے آتی جا رہی تھی، نہ جانے مستقبل اور کیا کیا دکھائے گا۔ جنک رام رو رو کر ساری کہانی سنا رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا۔ ایک بار پھر میں نے اس مظلوم بچے کی لاش کو بغور دیکھا۔ اب صحیح اندازہ ہو رہا تھا، لوگوں کا کہنا درست تھا، اس کا اوپری سینہ برہنہ تھا، سینے کے مقام سے ہی کھلا ہوا تھا، دوسری آلائشیں بکھری ہوئی تھی، کلیجہ موجود نہیں تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، پر وہ گئی کہاں جنک رام؟ ارے بھیا کیا بتائیں، مسافر نے کہا کھیتوں میں چھپی ہے سسری، ہم لٹھیا لے کر لپ کے تو ہمیں دیکھ کر نکل بھاگی، اور بھیا کیا تیز دوڑی، مسافر سے پوچھ لو، پیروں میں پنکھے بندھے ہوئے تھے، ذرا سوچو، ڈائن نہ ہوتی تو اتنی تیز بھاگتی، ہم تو پیچھے ہی نہ کر پائے، اور وہ یہ جا وہ جا، کیسی بڑھیا بنی پھرتی تھی، ہرے رام، ہمارے بھیا کے پوت کو کھا گئی۔ ارے اب کچھ کرو، بھیا کو اٹھا کر لے چلو، دیکھے تو صحیح، کہیں دل کی دھڑکن تو بند نہیں ہو گئی ہمارے بھیا کی۔ ارے ہمارے بھیا، ارے رگھبیر بھیا، ہاں چلو رے، چادر بچھاؤ، پرکاش کو اس میں ڈالو، اب تو وہ اس سنسار سے چلا ہی گیا، ساری باتیں کر لو، پرن جسے جانا تھا وہ تو جا چکا۔ بہت سے لوگ مل کر لاش کی علائشیں سمیٹنے لگے۔ اس کے بعد بچے کے جسم کو اٹھا کر چادر پر لٹا دیا گیا اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق اشلوک پڑھ رہے تھے۔ چند لوگوں نے رگھبیر رام کو سنبھال کر ہاتھوں پر اٹھایا اور پھر یہ قافلہ آبادی کی سمت چل پڑا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن بہت ہی کم باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ جمال گڑھی کا نام لیا جا چکا تھا، اس لیے اب اس میں بھی شبہ نہیں تھا کہ جس بستی کی جانب میں جا رہا تھا وہ جمال گڑھی ہی ہے جہاں جانے کی مجھے ہدایت کی گئی تھی۔ تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا، شاید یہی کام میرے سپرد کیا گیا ہے۔ وہ تمام باتیں ذہن میں محفوظ تھیں جو بتائی گئی تھیں۔ مجھ پر اعتماد کرنے کو کہا گیا تھا اور وہ عطیہ واپس لے لیا گیا تھا جو میرے لیے بڑی تقویت کا باعث تھا، لیکن دل کو اعتماد تھا وہ یہ کہ میری امداد سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ میں کون سا عالم تھا کہ ہر مرض کی دوا میرے پاس ہوتی؟ بس یہ ایک امتحانی منزل تھی جس سے بازو پکڑ کر گزارا جا رہا تھا۔ دل میں یہ دعا تھی کہ اللہ مجھے اس منزل تک پہنچا دے جو میرے لیے متعین کی گئی ہے۔ بڑی ہمت اور بڑے صبر سے اپنے فرائض کی بجا آوری کر رہا تھا، کہیں بھی سرکشی ذہن میں نہیں ابھری تھی۔ اپنے یاد آتے تو زبان کو دانتوں میں دبا لیتا، اپنے جسم کو نوچنے لگتا کہ یادیں پیچھے چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو بات
ناگواری کی منزل میں پہنچ جائے اور ایک بار پھر مصائب کا شکار ہو جاؤں۔ اپنے طور پر جس حد تک ممکن ہو رہا تھا ان ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ بستی کا سفر انہی خیالات میں کٹ گیا۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ ساتھ جنک رام کے گھر کے دروازے پر پہنچا تھا اور اس کے بعد وہاں جو کچھ ہونے لگا وہاں رکنا میرے لیے بیکار سی بات تھی۔ لوگ جنک رام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ان آوازوں میں عورتوں کا شور بھی تھا اور مردوں کی آوازیں بھی تھیں۔ میں وہاں سے واپس پلٹا تو تقریباً ساری بستی والوں کو اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ کوئی اپنے کام پر نہیں گیا تھا، سب کے سب جنک رام کے دروازے پر ہی جمع تھے۔ میں نے ایک شخص کو روکا تو وہ فوراً ہی رک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم مسافر ہو نا بھیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بھائی، یہ بستی جمال گڑھی ہی ہے نا؟ ہاں بھیا یہی ہے۔ یہاں کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں میں کچھ وقت قیام کر سکوں؟ دھرم شالہ موجود ہے، پنڈت رام نارائن کے پاس چلے جاؤ۔ ارے ہاں، یہ تو بتاؤ ہندو ہو یا مسلمان؟ الحمدللہ مسلمان ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر مسجد میں چلے جاؤ۔ یا سنو، وہ سیدھے ہاتھ جا کر جب الٹے ہاتھ مڑو گے تو تلسیا کا گھر نظر آئے گا۔ تمہیں اللہ دین بھٹیارے کی سرائے اسی کے سامنے ہے، وہیں تمہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ مسجد تو ابھی نامکمل ہے، دوبارہ بن رہی ہے، سارا سامان پڑا ہوا ہے وہاں، کہاں ٹھہرو گے؟ بہت بہت شکریہ، میں نے جواب دیا اور اس شخص کے بتائے ہوئے پتے پر چل پڑا۔ اللہ دین بھٹیارے کی سرائے شاید اس بستی کی واحد سرائے تھی۔ کچا احاطہ بنا ہوا تھا اور اس میں کچھ کمرے نظر آ رہے تھے۔ ایک سمت تندور لگا ہوا تھا جس کے کنارے بنی ہوئی بھٹیوں میں آگ سلگ رہی تھی، مگر کوئی موجود نہیں تھا۔ البتہ زیادہ دیر نہیں گزری کہ 10-12 سال کے ایک لڑکے نے اندر سے گردن نکال کر جھانکا اور پھر اندر واپس گھس گیا۔ میں نے زور زور سے آوازیں دیں تو ایک درمیانی عمر کی عورت باہر نکل آئی۔ موٹی تازی تھی، شلوار قمیض پہنے دوپٹہ اوڑھے ہوئے مسلمان عورت معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیا بات ہے؟ اللہ دین بھٹیارے کی سرائے یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے، مگر تو کون ہے بھیا؟ اللہ دین کہاں ہے؟ ارے بس نکل کھڑا ہوا ہے تماشا دیکھنے کے لیے، ساری ہنڈیاں جلا کر خاک کر دی، پورے کا پورا 3 سیر گوشت تھا۔ مگر تو کون ہے بھیا؟ مسافر ہوں بہن، اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ارے کلو تیرا ستیہ ناش کہاں مر گیا؟ ارے باہر نکل، اماں تو نے ہی تو منع کر دیا تھا کہ باہر نہ نکلوں، ڈائن کھا جائے گی، لڑکے نے کہا۔ ارے ڈائن کے پلے باہر آ، دیکھ مسافر آیا ہے، عورت نے کہا، اور وہی لڑکا جو مجھے جھانک کر اندر گھس گیا تھا باہر نکل آیا۔ جا ابا کو بلا کر لا، کہہ دے تماشا ختم ہو گیا، مسافر آیا ہے، وہ باہر مستا رہا ہے۔ ارے بھیا مجھ سے بات کرو، میں اللہ دین کی گھر والی ہوں، مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ لو بھیا، پورے کا پورے 4 کمرے خالی پڑے ہیں، جس میں جی چاہے ٹھہر جاؤ، مگر 1.5 روپیہ روز کا کرایہ ہوگا، کمرے میں ٹھہرنے کا، کھانے پینے کے پیسے الگ، صبح کی چائے 2 آنے کی، جب بھی چائے پیو گے تو 2 آنے دینے پڑیں گے، دوپہر کو کھانا کھاؤ گے تو 10 آنے لگ جائیں گے، رات کو کھانا کھاؤ گے تو بھی 10 آنے، سوچ لو منظور ہو تو ٹھیک ہے۔ میری جیب میں 4 روپے موجود تھے جو مجھے وظیفے کے طور پہ عطا کیے گئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر یہ پیسے دیکھے اور 3 روپے نکال کر خاتون کو دے دیے۔ یہ 2 دن کا کرایہ رکھ لیجئے، کھانا کھاؤں گا تو اس کے الگ پیسے دوں گا۔ آؤ بھیا کوٹھا دکھا دیں تمہیں، عورت نے کہا۔ جو کوٹھا مجھے دکھایا وہ بھی کچی مٹی کا بنا ہوا ہی تھا، اوپر پھوس کا چھپرا بنا ہوا تھا، مٹی میں 3 روشن دان نکالے گئے تھے جن سے کمرہ خوب روشن ہو گیا تھا۔ ایک طرف بانوں سے بنی ہوئی چارپائی پڑی تھی، دوسری جانب ایک گھڑونچی جس پر مٹکا پانی نکالنے کا ڈونگا اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ یہ تھی کل کائنات اس کمرے کی۔ میرے لیے بھلا اعتراض کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں نے فوراً ہی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ عورت کہنے لگی، ہم دری بچھائے دے رہے ہیں، تکیہ اور خیز بھی مل جائے گا، ہمارے ہی ہاں ہیں یہ کمرے کے کرائے میں ہوگا۔ اب بتاؤ ناشتہ کرو گے؟ نہیں بہن، ہاں 1 پیالی چائے اگر مل جائے۔ 4 پیالی پی لو، اٹھنی نکال لو، عورت نے کھرے کا کاروباری لہجے میں کہا، اور میں نے ہنستے ہوئے اسے مزید 4 آنے دیے اور 12 آنے واپس لے لیے۔ اس رات کا کھانا کھایا جا سکتا تھا، رات کا کھانا ان پیسوں میں کھا سکتا تھا، دن کا اللہ مالک ہے۔ غرض یہ کہ مجھے جمال گڑھی میں ایک عمدہ قیام گاہ مل گئی۔ کچھ دیر کے بعد چائے بھی۔ میں چائے پی ہی رہا تھا کہ ایک دبلے پتلے آدمی نے جو کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھا، سر پر کپڑے کی ٹوپی لگائی ہوئی تھی،
اندر جھانکا، سلام کیا تو میں نے اسے سلام کا جواب دیا۔ وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ تم وہی مسافر ہو نا بھیا جی جس نے ڈائن کو بیچارے پرکاش کا کلیجہ چباتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں میں وہی گناہ گار ہوں، میں نے جواب دیا۔ بھیا تم ہماری سرائے میں ٹھہرے ہو، تمہارا نام الہ الدین ہے؟ ہاں بھیا اپنی ہی سرائے ہے یہ، بڑا اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، ہماری گھر والی نے ہمیں بتایا تو ہم سمجھ گئے تم ہی ہو سکتے ہو۔ بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان ہو بھیا، ذرا پورا واقعہ تو بتاؤ۔ وہ بڑے اطمینان سے زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے الہ الدین، اب کیا بتاؤں میں تمہیں، جو کچھ تم نے باہر سے سنا بس اتنا ہی ہے۔ ارے زبیدہ، او زبیدہ، ارے اندر آ، میں نے کہا تھا نا تجھ سے یہ وہی مسافر بھیا ہیں جنہوں نے ڈائن کو دیکھا ہے۔ الہ الدین نے بیگم صاحبہ کو طلب کیا اور بیگم دوڑتی چلی آئیں۔ ارے میرے اوپر نہ گر پڑیو، الہ الدین ایک طرف کھسکتا ہوا بولا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیگم الہ الدین کے مقابلے میں وہ بہت کمزور تھا۔ بیگم صاحبہ ہانپتے ہوئے کہنے لگیں، وہی ہیں تو اور کیا، میں نے کہا تھا نا تجھ سے بستی میں ایک ہی مسافر داخل ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی مسافر بھیا ہوں۔ محترمہ بھی پھسکڑی مار کر بیٹھ گئیں اور بولیں، بھیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یقین نہیں آوے ہے ہمیں۔ ارے چھوڑ، یقین نہ آوے ہے تجھے بستی والے مار مار کر بھڑکس نکال دیں گے تیرا، سب غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ ارے بیچارے تلسیا کی شامت آ گئی۔ بھٹیارے نے کہا، میں ان دونوں کو بغور دیکھ رہا تھا، میں نے کہا مگر یہ بھاگ بھری ہے کون؟ ارے بھیا پہلے تم ہمیں قصہ تو سناؤ، بعد میں ہم بتا دیں گے بھاگ بھری کون ہے، الہ الدین نے کہا۔ قصہ بس یہ تھا بھیا الہ الدین کہ میں ایک دوسری بستی سے آ رہا تھا، تمہاری جمال گڑھی میں کھیتوں کے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے قریب میں نے اس عورت کو دیکھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی، اس لیے میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، مجھے دیکھ کر زور سے چیخ ماری اور بھاگ کر کھیتوں میں جا گھسی۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آ گئے، میں نے باقی واقعات ان لوگوں کو سنائے اور الہ الدین دونوں کانوں کو ہاتھ کی کینچی بنا کر چھونے لگا، گالوں پر درمیانی انگلی مارنے لگا۔ پھر بیگم الہ الدین کا چہرہ خوفزدہ ہو گیا۔ اللہ بچائے رکھے میرے کلو کو، میں تو پہلے ہی کہتی تھی ڈائن بستی ہی میں کوئی ہے، بھلا باہر سے کہاں سے آئے گی، مسز الہ الدین نے کہا، اور میں ان دونوں کی احمقانہ حرکتیں دیکھتا رہا۔ دونوں ہی سیدھے سادے معصوم دیہاتی معلوم ہوتے تھے۔ اب آپ لوگ مجھے اس ڈائن کے بارے میں بتائیے۔ ارے بھیا اللہ جانے کیا ہو گیا، وہ پگلی تو تھی، جانے ڈائن کیسے بن گئی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سارا جیون ہمارے سامنے گزرا ہے بھاگ بری کا، میرے سامنے بیاہ کرائی تھی رتن لال کے ہاں، سارے کام یہیں کے یہیں ہو گئے ہیں، رے تقدیر، تمہارے سامنے بیاہ کرائی تھی وہ یہاں؟ ہاں مسافر بھیا، سامنے ہی کا تو گھر ہے رتن لال کا، بھرا پورا گھر تھا، ہم جی چھوٹے ہی سے تھے، رتن بھیا سے بچپن ہی سے یاد اللہ تھی، بھلا آدمی تھا بیچارہ، کام سے کام رکھنے والا، شادی ہوئی اس کی گونا پور میں، بھاگ بری بیچاری وہیں کی تھی، ایک بہت ہی غریب آدمی کی بیٹی، جس نے پتہ نہیں جیسے تیسے کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، بھاگ بری رتن لال کے گھر آ گئی۔ رتن لال بیچارہ خود بھی غریب آدمی تھا، بس محنت مزدوری کرتا تھا اور زندگی گزارتا تھا، پھر ٹھیک ٹھاک زندگی چل پڑی تھی ان دونوں کی، ان کے بیٹے ہوئے تھے ایک ایک کر کے 3۔ رتن لال کے ہاں اوپر ایک اور پل بڑھ رہے تھے، بھاگ بری کو سبھی اچھا کہتے تھے، سبھی اسے بہت اچھا کہتے تھے، ہماری اماں تو اسے بہت ہی پسند کرتی تھی، ہماری شادی میں بھی اس نے گھر کے سارے کام کاج کیے تھے بھیا، بہت اچھی تھی وہ، اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی بیچاری کو۔ بڑا بیٹا کوئی 8 سال کا ہوگا، چھوٹا کوئی 4 سال کا اور اس سے چھوٹا 3 سال کا۔ رتن لال کام پر گیا ہوا تھا، تینوں بچے نکل گئے پوکھر میں اور بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر پوکھر میں گھس گئے، بس بھیا وہیں سے کام خراب ہو گیا، بھینس پوکھر میں بیٹھ گئی اور بچے جو اس کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے پوکھر ہی میں ڈوب مرے۔ وہ تو رمضان گھسیارے نے دور سے بچوں کو بھینس کی پیٹھ پر بیٹھے دیکھ لیا تھا، اسے پتہ چل گیا، مگر وہ تیرنا نہیں جانتا تھا، وہ دوڑا بستی آیا، گھر میں خبر دی، پھر رتن لال کو پتہ چلا، پوری بستی ہی پہنچ گئی پوکھر پر، رتن لال کے تینوں پوت پوکھر میں ڈوب گئے تھے۔ معمولی بات تو نہیں تھی، رتن لال پاگل ہو گیا، کھٹ سے چھلانگ لگائی پوکھر میں، اور بھیا پوکھر میں 6 کنویں ہیں، دیکھا تو کسی نے نہیں، البتہ پرکھے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ 12 سال کے بعد بھینٹ لیتے ہیں یہ کنویں، اور کوئی نہ کوئی ڈوب ہی جائے ہے۔ 12 سال پورے ہو چکے تھے، بھینٹ لے لی گئی، مگر اس بار 3 بچوں کی پھینٹ لی گئی،
उस दूसरे कुओं ने और चौथा रतन लाल नीचे गया तो वापस ऊपर न आया। भला किसकी मजाल थी कि पोखर में घुसकर रतन लाल और इसके बच्चों की लाशों को तलाश करता। वहीं के वहीं दफन होकर रह गए वो बेचारे 3 बेटे और 1 बाप। तुम खुद सोच लो मुसाफिर भैया क्या बीती होगी माँ पर। इस बीच बेचारे तुलसी भी आ चुका था। तुलसी असल में भागभरी का छोटा भाई था। जब गोनापुर में इसके पिताजी मर गए तो रतनलाल जी खुद जाकर तुलसिया को साथ ले आए और अपने बच्चों ही की तरह पालने पोसने लगे उसे। तुलसिया यहीं रहता था। भागभरी को बस इसी का सहारा मिल गया था। तीनों बच्चे और पति के मर जाने के बाद भला होशो आवास कैसे कायम रहते। सर फोड़ लिया अपना और इसके बाद पागल हो गई। सर में चोट लग गई थी भैया। गरीब कुर्बा की बस्ती है, कौन किसको सहारा दे सके है। लोगों ने कहा इसका इलाज हो सकता है, दिमाग तो ठीक हो जाएगा, मगर गरीबों के लिए पेट भरना ही मुश्किल हो जाता है। दवा दारू कहाँ से करें। बेचारा तुलसिया मेहनत मजदूरी करता है। तुलसिया बस्ती भर की चाकरी करके जो रोटी रोजी कमाता है, इससे पागल बहन का पेट भरता है और अपना भी भर लेता है। संसार में इसका भी कोई नहीं है अपनी इस पागल बहन के सिवा। भाग परी पूरी बस्ती में भागती फिरती है। कभी बच्चे इसका पीछा कर लें तो उन्हें पत्थर मार देती थी। बस इससे ज़्यादा इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मगर भैया फिर यह हुआ कि सबसे पहला छोकरा रामलाल का था, जो बेचारा डाइन का शिकार हुआ। रात ही का वक्त था, मगरिब की अजान हुई होगी। तेल लेने बाहर निकला तो गायब हो गया। बेचारा रामलाल एक एक से पूछता फिरा। किसी ने उसके छोरे को देखा, किसी ने नहीं बताया। सुबह को भैया हरिया के खेत की मुंडीर पर रामलाल के छोकरे की लाश मिली। सारी छाती उधेड़ कर रख दी थी किसी ने। सब यही समझे कि बगेरा लग गया होगा। कभी कभी बस्ती के आसपास जंगल से बगेरा निकल आवे है। अगर इंसानी खून का लागू हो जावे तो फिर घरों से बच्चे उठा ले जाए। चरवाहों की भेड़ियों को मार डाले हैं, बच्चों को ले जाकर खा पी कर बराबर कर देवे हैं। पहरा देने पड़ते हैं। ऐसे दिनों में 4-5 बघेरे मारे जा चुके हैं। इस तरह सब लोग यही समझे कि बघेरा लग गया। रामलाल का घर तो लूट ही गया था। रातों को पहरा होने लगा। लोग लठियाँ लेकर रात भर अपने अपने हिसाब से बस्ती के चारों तरफ पहरा दिया करते थे। लेकिन कोई 1.5 महीने के बाद ही दूसरा वाक़या भी हो गया। इस बार मुंशी इमाम दीन का बेटा बघेरे के हाथ लगा। लोगों ने देखा उसका भी कलेजा निकाल लिया गया था। फिर धनु ने बताया ये काम बघेरे का नहीं, क्योंकि बघेरा किसी घर में नहीं घुसा। चरवाहों में बकरियों को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कहीं इसके पंजों के निशान नहीं मिले। कहीं से पता नहीं चला। जहाँ लाशें पड़ी थी वहाँ कुछ नहीं था। जबकि पहले कभी ऐसा हुआ था, जगह जगह बघेरे के निशानात, पैरों के निशानात देखे गए। फिर जब तीसरी लाश मिली तो धनु ने आखिरी बात कह दी कि ये काम किसी डाइन का है जो बच्चों का कलेजा निकाल कर चबा जाती है। भैया जमाल गढ़ी वालों को पहले कभी किसी डाइन का सामना नहीं हुआ था। खौफ फैल गया। पूरी बस्ती में लोग काम धंधा छोड़कर डाइन को तलाश में लग गए। भागभरी की तरफ तो किसी का ख्याल भी नहीं गया। किसी को क्या पता कि वो भागभरी ही भाग जली है और वही डाइन बन गई है। बस्ती की पगली कहलाती थी। किसी ने दीदी का रोटी दे दी तो खा ली, किसी ने कपड़े पहना दिए तो पहन लिए, वरना उसे अपना होश किधर था। बेचारा तुलसिया था जो बहन को संभाले संभाले फिरता था। इधर चाकरी करता, उधर बहन की तमेदारी। पर भैया ये तो बड़ा ही गजब हो गया। चौथा बच्चा उसका शिकार हो गया। और जमालगढ़ी में उन दोनों भैया बस यूँ समझ लो शाम ढली और घर में सन्नाटे, महल में बस्ती में सन्नाटे। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद किए, दिन में सोना शुरू कर दिया और रातों में जागना। मगर डाइन नजर नहीं आई। क्या पता किसी को भागभरी डाइन लगी हो। बेचारा रघुबीर का बेटा प्रकाश भी रात ही को खोया था और चारों तरफ धूम मची थी। सब ढूंढिया किए। सारी बस्ती वाले लाठियां संभाले रात भर इधर उधर फिरते रहे और अब सुबह को उसकी लाश मिल गई। मगर तुमने बताया कि बस्ती वालों को डाइन कौन है। अरे भैया हाथ नहीं लगी वो जनक राम के। जनक राम भी बड़ा ही बकट है। अगर मिल जाती कहीं भागभरी तो लठियाँ मार मार कर जान ले लेता उसकी। बड़ा प्रेम करता था अपने भतीजे से और रहता भी रघुबीर राम के साथ ही था। रघुबीर राम बेचारे कभी अकेला ही बेटा था प्रकाश। मगर अब समझ में नहीं आवे आगे क्या होगा। ये तो पता चल गया भागभरी डाइन हो गई है, परंतु नहीं मालूम कि हमने पहले कभी सुना भी हो ऐसा। मैं खामोशी से ये कहानी सुनता रहा। बड़ी दर्दनाक कहानी थी। एक लम्हे के लिए एहसास भी दिल में गुजरा कि कहीं मेरा इंकशाफ गलत तो नहीं है। एक इंसान बल्कि 2 इंसान
انسان میرے اس انکشاف کا شکار ہو جائیں گے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ خدا کرے جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہی سچ ہو۔ یہاں کسی خبیث روح کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک انسان ہی کا معاملہ تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ بھٹیارے الادین نے یہ کہانی سنائی۔ مجھے خاص نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد الادین واپس آیا اور 1 روپیہ میرے حوالے کر گیا۔ کہنے لگا، بھیا 1.5 روپے روز کوٹھے کا ہے، تمہیں سے 18 رعایت کر دی ہے، اب 1 روپیہ روز پر تم یہاں رہ سکتے ہو۔ دیکھو بھیا، ہمارے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، مجبوری ہے، ورنہ تم سے کچھ نہیں لیتے۔ نہیں الادین، شکریہ، تم نے رعایت کر دی میرے ساتھ، اب کھانا کھلوا دو۔ دوپہر کا کھانا جو دال روٹی پر مشتمل تھا کھا کر فراغت حاصل کی۔ شور شرابہ سنائی دیا۔ باہر نکلا تو دیکھا بہت سے لوگ سامنے کے گھر پر جمع تھے۔ یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ یہ گھر تلسی یا بستی والوں کے بقول تلسیہ کا تھا۔ کاہے شاید بھاگ بری واپس آ گئی تھی اور پکڑی گئی تھی۔ الادین اور زبیدہ بیگم بھی باہر نکل گئے۔ پتہ چلا کہ جنک رام اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا تھا اور تلسی کو پکڑ کر لے گیا ہے۔ یہ تو ناانصافی ہے الادین، جنک رام تلسی کو کیوں پکڑ کر لے گیا؟ بھیا خون سوار ہے جنک رام پر بھی، بھتیجا مر گیا ہے، کریا کرم کر کے لوٹے ہیں، بیچارہ تلسیہ مل گیا گھر میں اور اسے پکڑ کر لے گئے، اب وہ کیا کریں گے اس کا، اللہ جانے۔ تم بیٹھو، میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ میں بھی چلوں؟ مرضی ہے تمہاری، چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ نہ بھیا، مسافر تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، یہیں پر ٹک جاؤ، میری تو جان نکلی جاوے ہے۔ ارے کہیں بھاگ بری میرے ہی گھر میں نہ گھس آئے۔ اللہ میرے کلو کو اپنی امان میں رکھے۔ کلو الادین اور زبیدہ بیگم کی واحد اولاد تھا۔